سب کو زکات دے سکتے ہیں، سگے بھائی کو، سگی بہن کو، پھوپھی کو، چچی کو، خالہ کو، ممانی کو، سب۔ لیکن ایک سسٹم سمجھ لیجیے، میرے اوپر جو سلسلہ جا رہا وہ اور میرے نیچے جو سلسلہ جا رہا اس میں زکات نہیں دے سکتے۔ خاندان میں زکات دینے سے دوہرا ثواب ہے، سمجھ لیجیے گا، دوہرا ثواب ہے۔ تو دوہرا ثواب کیوں رکھا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں سے ارشاد بھی ہے کہ دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کبھی تمہاری عزت چلی جائے تو اپنی عزت قیامت میں مجھ سے لے لینا۔ ہم کتنی ایمانداری سے کاروبار کریں پھر بھی امکان اس کا ہم سے اونچ نیچ، بھول چوک، خطا اور غلطی کے امکان بنے رہتے ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کر دو تاکہ تمہارے مال میں کچھ اگر غلط چیز آ گئی ہو تو وہ چیز دور ہو جائے، تمہارا مال پاک ہو جائے۔ تم آج دے رہے ہو، اللہ کبھی تم کو غریب نہ کرے، لیکن اگر کبھی غریب ہو گئے تو تمہاری مدد کے راستے کھلے رہے، ورنہ یہ نظام بند ہو جائے گا تو تمہاری مدد کے راستے بھی بند ہو جائیں گے۔ کہ جو شخص زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، اللہ نے ہم مسلمانوں پر جو عظیم احسانات کیے ہیں اس میں ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے، مسلمان بنایا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا کی ہے۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے۔ اسلام میں اور دنیا کے دوسرے مذاہب میں جو بنیادی فرق ہے اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اسلام ایک نظام حیات ہے۔ انسانی زندگی کے جتنے مسائل ہیں ہر مسئلے کا حل اللہ نے مذہب اسلام میں رکھا ہے۔ ہمارے مسائل اگر مسلمان بننے کے باوجود نہیں حل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے غالباً نبی اسلام کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے، اور اگر سمجھ لیا ہے تو پوری طریقے سے عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے رمضان شریف کے ابتدائی جمعوں میں یہ باتیں عرض کی تھی کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اور بات اس وقت تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید میں نے یہ بہت ہی ابتدائی درجے کی بات کی تھی، مجھے اس مجمع میں اتنی ابتدائی درجے کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بعد میں کچھ تجربات ہوئے، اور ان تجربات میں سے ایک تجربہ یہ ہوا کہ ابھی ادھر اذان کا بڑا ہنگامہ کچھ لوگ کر رہے ہیں اذان کو لے کر کے۔ اس حوالے سے بعض کالجز میں پڑھنے والے بچوں کے فون آئے
اور اس میں انہوں نے بہت معصومانہ انداز میں پوچھا کہ مولانا اذان کا مطلب کیا ہے، اذان کا پس منظر کیا ہے؟ تو مجھے محسوس ہوا کہ نہیں، ابھی تو لگتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے چونکہ شروع سے دینی ماحول میں ہے تو آپ تو ان چیزوں سے واقف ہیں، لیکن جو ہماری نئی نسل ہے وہ بھی بہت سارے بنیادی مسائل سے واقف نہیں ہے۔ اس وقت جب میں نے اسلام کی 5 بنیادیں عرض کی تھیں، اس میں آپ حضرات نے سنا تھا کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ رمضان شریف کے اس بابرکت مہینے میں بعض مسلمانوں نے ایک نظام زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی بنایا ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ اللہ سے دعا کر کے آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ زکوٰۃ کا نظام صرف اسلام کے پاس ہے اور کسی مذہب کے پاس یہ نظام نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، دان دینا، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کو انکریج کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک سسٹم، ایک نظام، اور اس نظام میں اتنی برکتیں، یہ صرف اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ برکتوں کے حوالے سے میں عرض کر دوں، اللہ کا شکر احسان ہے، ہندوستان میں ہم جہاں رہتے ہیں وہیں کا جائزہ لیں، ہندوستان میں ہی ہزاروں فسادات ہوئے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، لیکن خدا کا احسان ہے کہ ان فسادات کے بعد بھی ہم آپ زندہ ہیں، یہ زکوٰۃ کے نظام کی برکت ہے۔ دوسری قومیں اتنی مخالفت کے بعد زندہ نہیں رہ سکتی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان زندہ ہیں۔ اس وجہ سے زندہ ہیں کہ ٹوٹے پھوٹے ہی انداز میں صحیح، اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے اس دین میں ہمارے تمام مسائل کا حل رکھا ہے، تو اس کی برکت ہے کہ جب جب اس قسم کے حالات آتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے میں ایک چھوٹا سا پہلے پس منظر آپ کو بتلاؤں۔ آج سے قریب 25 سال پرانی بات ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں غالباً، اب مجھے ٹھیک سے یاد ہے کہ نہیں بیٹھے، اس وقت جو سیکریٹری جنرل ہوا کرتے تھے وہ کوفی عنان نام کے ایک صاحب ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ساری دنیا کے تمام مذاہب کے مذہبی رہنماؤں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے سامنے ایک پریشانی رکھی۔ وہ پریشانی یہ رکھی کہ ہم کو دنیا سے غربت ختم کرنی ہے، آپ لوگ اپنے طور پر اس کی شکلیں بتلائیں۔ اس لیے کہ سیاسی طور پر تو ہم نے کوششیں کی ہیں لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ سماجی طور پر اور مذہبی طور پر اگر کوئی تجربہ کیا جائے اور اس سے غربت کا خاتمہ ہو جائے تو دنیا میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسانوں کا بہت بھلا ہو جائے گا۔ اس پر ہندوستان کے ایک بڑے عالم بھی گئے تھے اور دنیا کے تقریباً ممالک سے بڑے بڑے مختلف مذاہب کے مذہبی رہنما بھی تھے۔ بڑے عالم نے بس 2-4 منٹ میں ایک بات کہی کہ عقل مند وہ انسان ہے جو دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائے۔ ہر تجربہ اگر ہم خود کریں گے تو نہ تو اتنی عمر ہے، نہ اتنی صلاحیت ہے، نہ اتنا وقت ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جس مضمون پر آپ نے سب کو جمع کیا ہے، جس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ایسی پریشانی انسانی تاریخ میں کئی مرتبے آئی ہیں اور لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیابی نہیں مل پائی۔
سب سے زیادہ کامیابی جو ملی ہے وہ ایک مرتبہ ملی ہے۔ ایک موقع انسانی تاریخ میں ایسا بھی آیا ہے کہ غربت اپنی انتہا کو تھی، لوگ غربت کی وجہ سے سوکھے پتے کھا لیتے تھے، ایک وقت کا کھانا ملتا تھا، ایک وقت بھوکے رہتے تھے۔ دنیا میں ایک ہستی ایسی آئی کہ اس نے دنیا کے سامنے ایک سسٹم پیش کیا کہ اس سسٹم کے ذریعے سے اگر کوشش کی جائے گی تو غربت ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے اس سسٹم کو اپنا کر کے ایک علاقے میں اس عظیم ہستی نے پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھلایا بھی، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ بہت کم عرصے میں یعنی 15 سے 20 سالوں میں اس علاقے سے غربت کا خاتمہ ہو گیا۔ کوفی عنان نے پوچھا کہ یہ تجربہ کس علاقے میں، کس دور میں، کس پرسنالٹی نے کیا؟ تو انہوں نے بڑے ادب احترام سے جواب دیا کہ سب سے آخری جو پروفٹ ہیں، میسنجر ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے علاقے میں، مکے کے علاقے میں ایک تجربہ پیش کیا، ایک سسٹم لوگوں کو دیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ تو پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ غالباً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایسا تھا کہ لوگ سارے کے سارے مالدار ہو گئے تھے، زکوٰۃ اپنی نکالتے تھے اور غریب انسان کو تلاش کرتے تھے، اور تلاش کرتے کرتے تھک جاتے تھے، اور وہ علاقہ صحرائی علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، تو لو کے ذریعے سے جو دھول آتی تھی اس سے چہرہ ذرا سا پٹ سا جاتا تھا، تو کبھی کبھی لوگ دور سے پہچان نہیں پاتے تھے اور غلط فہمی میں آ کر سمجھتے تھے یہ کوئی غریب ہے، تو اس سے کہتے تھے بھائی آپ غریب ہیں تو میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میری زکوٰۃ ہے آپ لے لیجیے۔ تو کہتے وہ جواب دیتے کہ میں غریب نہیں ہوں، میرا یہ حال دولت کی وجہ سے ہوا ہے کہ میں خود کسی غریب کو تلاش کر رہا ہوں، وہ کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ یہ زکوٰۃ کے نظام کی برکت ہے۔ میں بہت ہی چونکہ سنجیدہ مضمون ہے، ہر مضمون ایک ہی انداز سے بیان کرنے کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے بہت سنجیدہ انداز میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ آج تک کسی بھی سیاسی جماعت نے، کسی بھی حکومت نے انصاف نہیں کیا، کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا ہمارا نظام اس لائق ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کر سکیں؟ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہاں ہمارا نظام اس لائق ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی قوم کے ہی نہیں، اس ملک کے غریبوں کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے، پہلے طریقہ سمجھ لیجئے، زکوٰۃ دینے پر کیا اجر و ثواب ہے، نہ دینے پر کیا وعید ہے، وہ ساری باتیں ہم بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر سسٹم بھی ہم نہ سمجھا پائے تو پھر بات نامکمل رہ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ذرا مان لیں کہ اس وقت مسلمانوں کی آبادی اس ملک میں ہم کم کر کے لیتے ہیں، ایک اندازاً 20 کروڑ کی آبادی، وہ جو 15% گورنمنٹ کہتی ہے اس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں 20%، 20 کروڑ، 20 کروڑ کی آبادی میں اگر ہم یہ مان لیں کہ 90% غریب ہیں، 90% مسلمان بھکاری ہیں، لاخیرے ہیں، مزدور ہیں، صرف 10% مسلمان مالدار ہیں، تو میں کم کر کے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پوزیشن اس سے زیادہ اچھی ہے ہماری۔ سچر کمیٹی نے ہمیں جو آئینہ دکھلایا ہے، ٹھیک ہے کسی حد تک اس میں سچائی سے کافی قریب انہوں نے باتیں کہی، لیکن بہت کچھ باتیں اس میں ایسی ہیں کہ جس میں مبالغہ ہے، ہم اتنے غریب نہیں ہیں، لیکن ہم مان لیتے ہیں 20% کا 10% ہوتا ہے 2 کروڑ، 20 کروڑ کا 10% ہوتا ہے 2 کروڑ، ہم 2 کروڑ کو بھی ہٹا کر کے 1 کروڑ لے لیتے ہیں،
اب مان لیں ہم نے کہ 19 کروڑ مسلمان اس ملک میں بہت غریب ہیں، صرف 1 کروڑ مسلمان مالدار یعنی 5%، 95% غریب ہیں۔ 1 کروڑ مسلمان اس دور میں، سونے کا ریٹ تو بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ 7 تولہ سونا بھی اگر کسی گھر میں ہے، ساس کے پاس 7 تولہ، بہو کے پاس 7 تولہ، بہو کی زکوٰۃ الگ نکلے گی، ساس کی زکوٰۃ الگ نکلے گی۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھ لیں تو 7 تولہ سونا 7.5، ذرا سا سمجھانے کے لیے وہ راؤنڈ فیگر آپ سے کہہ رہا ہوں، تو 50,000 روپے کے اعتبار سے اگر حساب لگائیں تو قریب 4 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے۔ 4 لاکھ کی جو زکوٰۃ نکلے گی وہ 10,000 روپے زکوٰۃ نکلے گی۔ 10,000 روپے بہو کی زکوٰۃ نکلی، 10,000 روپے ساس کی زکوٰۃ نکلی۔ بیٹیاں ہیں وہ سب چھوڑ دیجیے، یہ میں کم سے کم لے رہا ہوں۔ ابھی اس میں جو محترم کاروبار کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ الگ ہے، پھر ان لوگوں کے پاس یہ تو منیمم میں نے جوڑا ہے، بعض لوگوں کے پاس 20 تولہ سونا ہے، بعض کے پاس 25 تولہ سونا ہے، میرا کم والا جوڑا ہے۔ سب سے کم یہ ہے کہ 25,000 روپے زکوٰۃ 1 کروڑ مسلم گھرانوں سے ہر حال میں نکلتی ہے۔ 25,000۔ اب تھوڑا سا اوپر آ جائیے، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس ہندوستان میں، لکھنؤ میں بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن ہندوستان میں ایسے لوگ ہیں جن کی زکوٰۃ 1 کروڑ روپے نکلتی ہے، 1 کروڑ روپے، جن کی زکوٰۃ 50 لاکھ روپے نکلتی ہے، جن کی زکوٰۃ 10 لاکھ روپے نکلتی ہے، 5 لاکھ روپے نکلتی ہے۔ تو ہم 1 کروڑ اور 50 لاکھ ان سب کو چھوڑ کر کے بالکل نیچے آتے ہیں، ایک ریشیو میں یوں آ جاتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مانا کہ 1 لاکھ روپے تقریباً 1 کروڑ مسلمان ہر شخص زکوٰۃ نکالتا ہے۔ کم سے کم والا کاؤنٹ کر، بڑا چڑھا کر کاؤنٹ کرانے میں پھر ذرا سا بات کبھی کبھی بے وزن ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہماری آبادی اس ملک میں 20 کروڑ کی ہے، 19 کروڑ آدمی غریب ہیں، صرف 1 کروڑ آدمی مالدار ہیں، جو ایک ریشیو یہ نکالا گیا کہ 1 کروڑ آدمی ہر شخص 1 لاکھ روپے زکوٰۃ نکالتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم غریبوں کی مدد کرنا چاہیں تو 1 کروڑ مسلمانوں کو ہم 1 لاکھ روپے دے سکتے ہیں۔ 1 کروڑ مسلمانوں کو ہم 1 لاکھ روپے دے سکتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے میں کچھ نہیں ہو سکتا، اور کوئی کرنا چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ شام تک 2,000، 2,500، 1,500، 1,000، 1,200، 800، 700 روپے انشاءاللہ پیدا کرے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ ہم کو توفیق دے دے، ہم ایک پرائیویٹ لمیٹڈ فرم بنا لیں اور یہ 1 لاکھ کروڑ روپے اس میں انویسٹ کر دیں، اور انہی 1 لاکھ لوگوں کو اس کا ہم شیئر ہولڈر بنا دیں، تو اربوں روپے کی آمدنی ہوگی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کتنا بڑا بزنس ہوگا۔ 1 لاکھ کروڑ روپیہ کم ہوتا ہے؟ بینکوں کے پاس 1 لاکھ کروڑ روپیہ نہیں ہوتا ہے۔ ریزرو بینک اور SBI کی بات تو الگ ہے، وہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی، لیکن چھوٹی چھوٹی بینکیں، ان کے پاس اپنی ٹوٹل جو انکم، ان کی جو کیپٹل ہے، ایسٹ ہے، وہ بھی 1 لاکھ کروڑ کے نہیں ہوں گے۔ میں نے تو 1 لاکھ کروڑ ایسے بتائے۔ اگر 1 لاکھ کروڑ روپے باقاعدہ ایک سسٹم سے ہم بزنس میں انویسٹ کریں، اور اس میں صرف 1 کروڑ لوگوں کو ہم شیئر ہولڈر بنائیں، تو انشاءاللہ تو نہ جانے کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ نکل کر کے آیا کہ اگر 19 کروڑ مسلمان غریب ہیں، 1 کروڑ مسلمان مالدار ہیں، وہ 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ 1 کروڑ مسلمانوں کو 1 لاکھ روپے دیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں ایک فرم بنا کر کے کام کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم نے ایک ہی سال میں 1 کروڑ مسلمانوں کو غریبی سے نکال کر کے روزگار سے لگا دیا۔ حکومت بھی اتنا بڑا کام نہیں کر سکتی۔ اب ہر سال ہمارے پاس ڈونرز بڑھیں گے۔ اب جو 1 کروڑ لوگ اس سال جن کو ہم نے 1 لاکھ روپے دیے ہیں، اس میں سے 40 لاکھ 50 لاکھ خود اس سال صاحب نصاب ہو جائیں گے، یہ بھی زکوٰۃ دیں گے۔
لیکن آپ ان سب کو مائنس کرتے رہیے. آپ یہیں پر آئیے ابھی کہ ہر سال صرف 1 کروڑ لوگ 1 لاکھ روپے زکات دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ 1 کروڑ لوگ 1 سال میں، 2 کروڑ لوگ 2 سال میں. اس طریقے سے انشاءاللہ 20 سال کے اندر پوری قوم سے غربت کو ختم کر کے اس کو ہم اپنے پیروں پر کھڑا کرتے ہیں. 20 سال میں ہم خرچ کریں گے 20 لاکھ کروڑ روپیہ. تو بہت کم والا میں نے رکھا ہے، یعنی صورتحال تو ماشاءاللہ اس سے اچھی، اور ہزاروں انہی لوگوں کو نوکری بھی مل جائے گی، ہزاروں بے روزگاروں کو نوکری ملے گی، لوگ مالک بنیں گے. اور 20 سال، اب آ جائیے ہم 20 سال اور لے لیتے ہیں، تو ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو حد ہے 40 سال میں اس ملک سے مسلمانوں کی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا اور سارے مسلمان مالدار ہو جائیں گے اور سارے مسلمان زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے. اب اس کے بعد ہم اس ملک کے عام غریب ہندوستانیوں کی غربت دور کریں گے. اتنا قیمتی نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، لیکن ہم نے نہ اس کو ٹھیک سے سمجھا ہے اور نہ ہم نے اس پر عمل کیا ہے. آج 40 میں 20 سال کی بات کر رہا ہوں، 40 میری عمر 48 سال کی ہو رہی ہے، اور یہاں بعض لوگ 70 سال کے، بعض 80 سال کے ہیں. تو کم از کم ہم اپنی آنکھوں دیکھی بات کریں کہ حضور 100 سال سے زکوٰۃ دی جا رہی لیکن اب تک غربت کا خاتمہ نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے سسٹم سے زکوٰۃ نہیں دی ہے. اب آئیے سسٹم کو سمجھیے. سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ میرے عزیزو کہ ہم جب زکوٰۃ جمع کریں گے، یہ جو میں نے پچھلے جمعے کو، اس سے پچھلے جمعے کو مدرسوں کے سفیروں کے لیے آپ حضرات سے گزارش کی تھی، وہ ایک ضروری کام ہے، لیکن تھوڑا سا معافی چاہوں گا. یو پی بہار کے علاقوں میں یہ جو کام ہو رہا ہے سسٹم سے ہٹ کر کے ہو رہا ہے. گجرات کے علاقے میں سسٹم سے کام ہو رہا ہے. اب سسٹم سمجھیے زکوٰۃ کا سسٹم کیا ہے. اس سسٹم سے ہم عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز، تو یہ جو میں نے اس کا نتیجہ رکھا ہے بہت جلدی حاصل ہو جائے گا. سسٹم میرے عزیزو یہ ہے، میری زکوٰۃ نکلی تو سب سے پہلے جو شخص زکوٰۃ دے رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس فتنے کے دور میں، مادیت کے دور میں اللہ نے ہم کو اس لائق بنایا کہ ہمارا ہاتھ یوں ہے، ہمارا ہاتھ یوں نہیں. یہ اللہ کا احسان ہے. اب ہم کو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت ہم سے کہتی ہے کہ میاں تم پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کی زکوٰۃ ایک جگہ جمع لو. چچا سے پوچھو، بڑے بھیا سے پوچھو، چھوٹے چچا سے پوچھو، بڑے ابا سے پوچھو، جو بھی تمہارا خاندانی دائرہ ہے، جو بھی ہے، جہاں تک بھی ہے تمہارے خاندان میں 10 لوگ ہوں، 20 ہوں، 25 ہوں، سب کو ایک سسٹم ہو کہ اس خاندان کا ایک مکھیا ہو، اس خاندان کا ایک امیر ہو، ایک رہبر ہو، اس کی بات سب لوگ مانیں. تو سب سے پہلا نظام یہ دیا شریعت نے کہ سب لوگ اپنی زکوٰۃ اس خاندان کے پاس، امیر کے پاس جمع کریں. اب میں نے زکوٰۃ جمع کی، کسی نے 10,000 روپے نکلے، کسی کے 50,000 روپے نکلے، کسی کے 1 لاکھ روپے نکلے، کسی کے 2 لاکھ روپے نکلے، کسی کے 5 لاکھ روپے نکلے. ساری زکوٰۃ ایک جگہ آ گئی. اب شریعت ہم سے کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان کو دیکھیے، اپنے عزیزوں کو دیکھیے. کتنے بچے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، ٹیوشن فیس نہیں دے پا رہے ہیں، آپ خاموشی سے پہلے ان کی فیس جمع کریں. کتنے بچے ہیں جو پڑھ کر کے فارغ ہو گئے ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ دیجیے کہ تم اس کے ذریعے سے جاؤ، کاروبار کرو، روزگار کرو جا کر کے. پھر ہمارے خاندان میں کچھ بیوائیں ہوں گی جن کا کوئی کمانے دھمانے والا نہیں ہوگا. ہر خاندان میں دیکھیے ایکسپشنل تو میں نہیں کہہ سکتا، 1% خاندان کوئی ایسا ہو کہ صاحب سب مالدار ہیں، ممکن ہے، لیکن 99% خاندانوں کا اللہ نے نظام یہ رکھا ہے، کچھ امیر ہیں تو کچھ غریب بھی ہیں، ہر خاندان. اب کہیں امیر زیادہ ہو سکتے ہیں، کہیں غریب زیادہ ہو سکتے ہیں، وہ الگ ریشیو ہے. تو اب پتہ کیا کہ بھائی کون سی ایسی بیوہ خاتون ہے جس کے علاج کا مسئلہ، جس کی کفالت کا مسئلہ، سال بھر کا راشن اس کے ہم نے پہنچا دیا. اب ہم نے اپنے خاندان اپنی زکوٰۃ ادا کر دی. ہر بچہ اس کو اس کی جس جو تقاضا ہے، 4 بچیوں کی شادی ہوئی، اس اعتبار سے اس کا پیسہ. اب پتہ چلا ہماری زکوٰۃ ابھی بھی بچ گئی، پوری زکوٰۃ ابھی ختم نہیں ہوئی. تو شریعت اب یہ کہتی ہے کہ تم لکھنؤ کے رہنے والے ہو،
اندرا نگر کے رہنے والے ہو، منشی پلیا کے رہنے والے ہو، تو پہلے اب اپنے محلے کو دیکھو. ابھی باہر نہیں جانا کہیں، پہلے اپنے محلے کو دیکھو، وہاں پتہ کرو کوئی غریب ہے یا نہیں ہے. محلے میں زکوٰۃ دو. تم نے محلے میں زکوٰۃ دی، اس کے بعد بھی تمہاری زکوٰۃ بچ گئی. اب اپنی زکوٰۃ تم شہر کے اس علاقے میں بھیج دو جس علاقے میں کچھ غریب لوگ رہتے ہو، وہاں کوئی کمیٹی ہو، اس کو زکوٰۃ بھیج دو کہ وہ وہاں پر زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں. یہ ایک سسٹم اللہ نے بنا کر کے دیا. اس کے فائدے سمجھیے. اس کے فائدے یہ ہیں کہ ہمارے محلے کے جو غریب ہوں گے، جب ان کو ہم زکوٰۃ دیں گے تو نمبر ایک، ہم کو انکوائری نہیں کرنی ہے، ہم کو تحقیق نہیں کرنی ہے. نمبر دو، وہ بھی جانتا ہے کہ اس سال تو یہاں مسجد سے ہم کو 2 لاکھ روپے مل گئے ہیں، اس کمیٹی نے 2 لاکھ روپے ہم کو دیے ہیں، اب آئندہ ہم کو نہیں دیں گے، تو وہ 2 لاکھ روپے پانے کے بعد اس پر جم کر محنت کرے گا تو انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا. نمبر 3 فائدہ یہ ہے، میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے یہاں کمیٹی میں پیسہ جمع کیا. میں ہوں، میرا پڑوسی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں مالدار ہوں، میرا پڑوسی غریب ہے. میرا پڑوسی عزت کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورت نہیں کہہ پا رہا ہے، ہمیشہ رہنا ساتھ میں، اور میں اپنی زکوٰۃ لے کر کے کمیٹی میں نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی. بھائی میری زکوٰۃ یہ بنی تھی، یہ خرچ کے پیسے بچے، یہاں جمع کر لیے. وہ شخص کمیٹی میں گیا، کمیٹی میں اس نے اپنی بات رکھی، کمیٹی سے اس کی مدد کی گئی. بہت ممکن ہے کہ میری ہی رقم سے اس کو مدد دے دی گئی ہو، لیکن نہ تو مجھے پتا چلا کہ میری رقم کہاں گئی، نہ اسے پتا چلا کہ کس کی رقم سے میری مدد کی گئی. یہ ایک عجیب ایک سسٹم دیا اللہ نے، لیکن آج تک اس سسٹم کو ہم نے نہ سمجھا نہ اس پر عمل کیا. جن جن علاقوں میں لوگوں نے سسٹم کو سمجھ کر کے عمل کیا ہے، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ ان علاقوں سے مسلمانوں کی غربت دور ہو گئی. میں علاقوں کی بات نہیں لیتا آپ سے، میں تھوڑی دیر کے لیے سمجھانے کی بات لے رہا ہوں. ایک برادری ہے جو کسی حد تک، حالانکہ لوگ اس کو ذرا سا اس حوالے سے کچھ الزام بھی لگاتے ہیں، لیکن میں برا نہیں مانتا. کسی حد تک انہوں نے یہ کیا، بحیثیت مجموعی اپنی برادری سے غربت کو ختم کر دیا. بحیثیت مجموعی آپ شاید جانتے ہو، کانپور، آگرہ، رامپور، مراد آباد، یہاں تقریباً ان شہروں میں مسلمانوں کی ایک برادری ہے جس کو 2 ناموں سے وہاں لوگ جانتے ہیں. ایک تو شمسی برادری بعض لوگ کہتے ہیں، بعض انہیں بساتی کہتے ہیں. بڑے دیندار ہوتے ہیں، نمازوں کے پابند، جماعت میں جانا، اور حافظ بننے کا تو ایک عام معمول ماشاءاللہ ہر گھر میں آپ کو حافظ ملے گا. پہلے بچہ حفظ کرتا ہے، پھر اسکول جاتا ہے، ماشاءاللہ اللہ نے بہت برکت دی. لیکن ان کا ایک اجتماعی نظام یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک بیت المال ہے. لوگ اپنی زکوٰۃ اس بیت المال میں دیتے ہیں، پھر وہ اپنی پوری برادری کا خیال کرتے ہیں. اور ان کا چیلنج ہے کہ بساتی ایک شخص بھی بھیک مانگتے ہوئے نہیں ملے گا. شمسی برادری کا ایک بچہ بھی کہیں ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دکھے گا، مزدوری کرتے ہوئے نہیں دکھے گا، روزگار سے لگا ہوگا. تو ایک برادری اگر اس نظام کو اپناتی ہے تو اپنی برادری سے وہ غربت دور کر لیتی ہے. تو اگر پوری قوم اختیار کر لے گی تو انشاءاللہ پوری قوم سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کرے کہ ہم اس نظام کو سمجھنے والے اور اس کو اس اجتماعی سسٹم سے اختیار کرنے والے بنے. اب ہم کرتے کیا ہے وہ سن لیجیے، جس کی وجہ سے نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. ہم اول تو خاندان میں زکوٰۃ دیتے ہی نہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. پہلی بات سمجھیے، خاندان میں زکوٰۃ دینے سے دوہرا ثواب ہے. سمجھ لیجئے گا، دوہرا ثواب ہے. تو دوہرا ثواب کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندان میں کبھی کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، دل آزاری ہو جاتی ہے، کہا سنی ہو جاتی ہے، عورتوں کے ذریعے، بچوں کے ذریعے آپس میں من مٹاؤ ہو جاتا ہے. اس من مٹاؤ میں ایک انسانی فطرت ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن جب اس کے سامنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات آتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ بھی ہے
کہ دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کبھی تمہاری عزت چلی جائے تو اپنی عزت قیامت میں مجھ سے لے لینا۔ اگر تمہیں جھکنا پڑے تو جھک جانا دین کے لیے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ لہ، جو اللہ کی رضا کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ اب پتہ چلا کہ وہاں اس شخص نے بہت تکلیف پہنچائی، لیکن سامنے حضور کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے، تو ہم حضور کے حکم کو ترجیح دیتے ہوئے اس کی تکلیف کو بھلا کر کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہر خاندان میں من مٹاو ہوتا ہے، کوئی خاندان اس سے محفوظ نہیں ہے، تو ایک تو حضور کے اس حکم پر عمل ہوا، اور دوسری وجہ یہ ہوئی میرے عزیزوں کہ رشتہ داری کا جو ایک ثواب ہے وہ الگ سے ملا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب الگ سے ملا۔ اب یہاں پر مسئلے مسائل کی بات ہے، تو بلکہ یہ مجمع مسئلے مسائل کے لیے نہیں ہے، وہ آپ بعد میں بیٹھیں گے تو ہم کوئی پوچھنا چاہے تو ہم مسئلے مسائل بتا دیں گے۔ بس خاندان کی بات آئی ہے تو ایک بات سمجھ لیں، خاندان میں کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے، موٹا موٹا پہلے سمجھ لیں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں سوائے ایک سسٹم کے۔ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سگے بھائی کو، سگی بہن کو، پھوپھی کو، چچی کو، خالہ کو، ممانی کو، سب کو۔ لیکن ایک سسٹم سمجھ لیجئے، میرے اوپر جو سلسلہ جا رہا وہ، اور میرے نیچے جو سلسلہ جا رہا اس میں زکوٰۃ نہیں جا سکتی۔ میرے اوپر کا مطلب ہے کہ میرے اوپر میری ماں ہے، میرے والد ہیں، اور اوپر دادی ہیں، دادا ہیں، پردادی ہیں، پردادا ہیں، پھر ماں کی طرف سے نانی ہے، نانا ہے، پر نانی ہے، پر نانا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نیچے کی طرف سے میرا ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میرا پوتا ہے، میرا نواسا ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ نیچے نہ اوپر، لیکن دائیں بائیں سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں کوشش اس بات کی کریں کہ سب سے پہلے اپنے خاندان سے غربت کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور یہ اتنا قیمتی نظام اللہ نے ہم کو دیا ہے، اسی نظام کی برکت ہے، اسی نظام کی برکت ہے کہ ہم اور آپ زندہ ہیں۔ اب بلکہ میں بہت سی باتیں ہٹا کر کے یہاں پر زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اس کے فائدے کیا ہیں وہ جلدی سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلا فائدہ میرے عزیزوں، اب موقع کم ہے لیکن میں یہاں بتلا دوں، یہ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں، اتنے خوبصورت لفظ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ لفظ تک کی بات کر رہا ہوں، لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ ہی بتاتے ہیں کہ نہیں یہ کلام انسان کا نہیں، کسی اللہ غیر انسان کا ہے، اللہ کا کلام۔ لفظ زکوٰۃ کے معنی مال خرچ کرنا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ عربی کی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو مال خرچ کرنے کے لیے جو الفاظ ہے اس میں انفاق لفظ آئے گا۔ قرآن مجید جب سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو آپ الف لام میم پڑھتے ہیں، وہاں پر آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق لفظ آتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب اگر لفظی مطلب دیکھیں گے تو مطلب ہے پاکیزگی۔ اب اس کا مطلب یہاں مال خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا لفظ کیوں اللہ نے رکھا؟ ایک پیغام دینے کے لیے کہ میرے بندے، جب تم اللہ کے حکم پر زکوٰۃ کا مال نکالتے ہو تو تمہارا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، تمہاری اپنی روح بھی پاک ہو جاتی ہے، تم بھی پاک ہو جاتے ہو۔ زکوٰۃ کا مال جب نکل جاتا ہے تو انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو پہلا زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پاک ہو جائے، اس کا مال پاک ہو جائے۔ ہم انسان ہیں، ہم کتنی ایمانداری سے کاروبار کریں پھر بھی امکان اس کا ہے ہم سے اونچ نیچ، بھول چوک، خطا اور غلطی کے امکان بنے رہتے ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کر دو، تاکہ تمہارے مال میں کچھ اگر غلط چیز آ گئی ہو تو وہ چیز دور ہو جائے، تمہارا مال پاک ہو جائے۔ دوسرا فائدہ، جلدی کہہ رہا ہوں، دوسرا فائدہ میرے عزیزوں کہ زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو آپ دیکھیے دنیا میں مسلمانوں کا اللہ کا شکر ہے کروڑوں کا نقصان ہوا، لیکن مسلمان خودکشی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو ایک یقین ہے کہ جس اللہ نے ہم کو دیا تھا اللہ پھر دے گا۔ غیروں کے ہاں روزانہ خودکشی ہوتی ہے۔ اس زکوٰۃ کی برکت ہے، آگے بتلاؤں گا میں زکوٰۃ کی برکت، لیکن یہاں پر سمجھ لیں آپ کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے مال اور نفس پاک ہو جائے۔
دوسرا مقصد یہ ہے کہ مال کی محبت بندے سے ختم ہو جائے. مال کی محبت، مال بری چیز نہیں ہے، مال تو بہت اچھی چیز ہے، برائی اس کی محبت ہے. اگر مال کی محبت آئی تو یہ عذاب ہے. دوسروں کے ہاں دیکھیے جن کے پاس مال کی ارب خرب روپے ہو جائے پھر بھی سکون نہیں ہے. ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ ایک آدمی سائیکل پر چلتا ہے لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ مست رہتا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کے 5 6 بیٹیاں 8 بیٹیاں ہیں لیکن کوئی ذہنی الجھن نہیں. جس اللہ نے پیدا کیا وہی ان کو پار لگائے گا. وہاں آپ سن نہیں سکتے 2 بیٹی اگر ہو گئی تو آگے وہ سسٹم ہی بند. ہم اللہ بھروسے دنیا میں رہتے ہیں. تو زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ مال کی محبت کا ختم ہونا. زکوٰۃ کا تیسرا فائدہ سماج سے غربت کا خاتمہ ہونا. اور زکوٰۃ کا چوتھا فائدہ میاں ادھر کورونا نے ہم سب کو دکھلایا نہ اللہ ہماری اس آزمائشی حالات سے حفاظت فرمائے. نہ جانے کتنے لوگ تھے جو دینے والے تھے کورونا کے ذریعے سے بیچارے ایسے برباد ہوئے کہ آج دینے والے بن گئے. تو شریعت کہتی ہے اگر یہ نظام باقی رہے گا، تم آج دے رہے ہو، اللہ کبھی تم کو غریب نہ کرے، لیکن اگر کبھی غریب ہو گئے تو تمہاری مدد کے راستے کھلے رہیں گے. ورنہ یہ نظام بند ہو جائے گا تو تمہاری مدد کے راستے بھی بند ہو جائیں گے. یہ زکوٰۃ کے عظیم مقاصد، عظیم فائدے ہیں. اب میں آخری بات جلدی سے بتاؤں تاکہ بات پوری ہو جائے. ہمارے یہاں ایک غلطی ہے. غلطی میرے عزیزو یہ ہے، ہم زکوٰۃ کا جو حساب لگاتے ہیں وہ مارچ ٹو فیبروری لگاتے ہیں. وہ غلط ہے. زکوٰۃ جو فرض ہے وہ اسلامی سال کے اعتبار سے فرض ہے، انگریزی سال کے اعتبار سے فرض نہیں ہے. ہم اس کا طریقہ الگ ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے مثال دیکھ لیں، ہم رمضان سے رمضان زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں تو انشاءاللہ بچے رہیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک صاحب نے سنا کہ جو شخص زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے مال میں چوری ہو گئی. اس نے محلے کے قاضی صاحب کے پاس جا کر کہا کہ میں نے تو آپ سے سنا تھا، میں تو ہر سال پابندی سے زکوٰۃ دیتا ہوں، پھر بھی میرے یہاں چوری ہو گئی. تو قاضی صاحب نے پوچھا زکوٰۃ کیسے ادا کرتے ہو؟ کہا مارچ کو وہ بھی حساب کرتے ہیں، اسی مارچ کو زکوٰۃ کا حساب کر دیتے ہیں. تو کہا یہی غلطی ہوئی کہ تم ایک زمانے سے زکوٰۃ دے رہے ہو لیکن قریب 35-36 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ تم پر باقی رہ گئی. وہ سال بڑا ہوتا ہے، یہ سال چھوٹا ہوتا ہے. اگر انگریزی سال 35 ہوں گے تو اسلامی سال 36 ہو جائے گا. تم پر 1 سال کی زکوٰۃ باقی رہ گئی. اس لیے میرے عزیزو یہ چند باتیں تھیں. اللہ کرے کہ ان باتوں کی ہم قدر کرنے والے اور اللہ ان کے نتیجوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.